السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عرفان اللہ جم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام امید کی کرن۔ ناظرین، اس وقت ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب موجود ہیں۔ میں ڈاکٹر عبدالرؤف کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ہم دین اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور دین اسلام کا حکم ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، آج کل آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ فلسطین میں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ پاکستان کے تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں نے ان کے لیے کیا خدمات کی ہے، اور خصوصاً آپ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ نے کون سے خدمات کی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفان بھائی، آپ نے جو سوال اٹھایا کہ فلسطین میں جو اس وقت جو معاذرائی ہیں، جو جنگ ہے، اس میں مسلمان ملکوں کی یا مسلمان فرقوں کی کیا رول ہے؟ بات اصل یہ ہے کہ دنیا میں دو گروپ ہیں، ایک اسلامی اور ایک غیر اسلامی۔ اب چونکہ دنیا والوں نے، خاص کر سرمایہ دار، جاگیردار اور یہ پیشوا، ہر اس غیر مسلم میں بھی پیشوا ہوتے ہیں، ان کے مذہب کے پیشوا ہیں، اور ہمارے دین اسلام کے بھی پیشوا ہیں، ان لوگوں نے اس سارے کو تقسیم کر دیا ہے۔ کفر بھی بہت سے فرقوں میں تقسیم ہے، اور اسلام بھی کئی فرقوں میں تقسیم ہے۔ دراصل ناکامی ہمارا یہ ہے کہ ہم فرقوں میں تقسیم ہیں، اور جو بھی ان کے لیے ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چندے اکٹھا کر رہے ہیں، مختلف جلوس نکالتے ہیں، مختلف ریلیاں نکالتے ہیں، تو ہر پارٹی اپنا کرتی ہے۔ اسلام کے لیے کوئی اکٹھے نہیں ہوتے۔ جماعت اسلامی اپنا کرتا ہے، جمعیت علماء اپنا کرتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ اس مجاہدین میں بھی کئی فرقے ہیں، یہ بھی ایک نہیں ہے۔ لہٰذا ہماری اس اختلاف سے انہوں نے فائدہ اٹھا کر یہی پروگرام شروع کیا ہے کہ جہاں بھی مسلم ہے اس کو وہ تنگ کرتے ہیں۔ چاہے یہ تھا کہ ہم ایک بن جاتے، اسلام ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول خاتم النبیین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ یہ لوگ منہ سے کہتے ہیں خاتم النبیین، لیکن اصل میں مانتے نہیں۔ انہوں نے اپنے لیے رسول بنائے رکھے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اپنے پروگرام کریں گے۔ لہٰذا میرا مطلب تمہارے سوال کا اور یہ مطلب یہ کہ یہ لوگ اکٹھی نہیں ہو سکتے۔ یہ سیاسی طور پر لوگوں کو دھوکہ دے کر، لوگوں کو دھوکہ کے لیے یہ ریلیاں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ نکالتے ہیں۔ اگر اخلاص دل سے کرتے ہیں تو ہر ایک کو دوسرے کو کہتا ہے کہ بھائی آپ لیڈر بن جائے، آپ لیڈر بن جائے، اب میں آپ کے پیچھے رہوں گا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ میرے پیچھے ہو جاؤ۔ لہٰذا یہ مفاد پرست ہے، ابھی بھی وہ سیاست کرتے ہیں، اسی میں بھی وہ سیاست کرتے ہیں، اور اسی سیاست کی وجہ سے ان لوگوں کو یہ مشکلات جو پیدا کیے ہیں ان سیاستدانوں نے پیدا کیا ہے۔ کشمیر میں بھی ان لوگوں نے پیدا کیا ہے، اور وہاں فلسطین میں ان لوگوں نے پیدا کیا ہے۔ اگر یہ لوگ اکٹھے ہو جائے، اخلاص دل سے اسلام مانتے ہیں، اخلاص دل سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین مانتے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ ایک اسلام پہ سب آ جائے، سب فرقوں کا نام ختم کرے، جیسا کہ ہم نے کہتا ہے کہ دین اسلام مذہب نہیں ہے۔ سب سے پہلے نقصان جو ہے وہ مذہب کا ہے۔ ان لوگوں کا یہ نقصان ہے کہ اس نے دین کو مذہب میں کنورٹ کیا ہے۔ لہٰذا مذہب کا یہ کھیل ہے جو ابھی شروع ہوا ہے، کبھی مہنگائی کی شکل میں، کبھی وبا کی شکل میں، اور کبھی اسی جنگ جدل کی شکل میں۔ یہ تو ان کی یہ اس کے عذاب ہے، یہ فرقے کی وجہ سے۔ یہ لہٰذا یہ ہم نے خود یہ وہ آگ لگایا ہے، بڑھایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں۔ فیتروش ایک مشہور یہودی گزرے، انہوں نے کہا کہ جب مسلمان آپس میں دست و گریبان ہو جائے تو ہمارا کام آسان ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جب سے فلسطین کی یہ حالات شروع ہوئے تو تمام مساجد میں، مدارس میں اور دینی جتنے بھی جماعت ہوتے ہیں اس میں اسرائیل کو بد دعا دی جاتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل روز بروز ترقی کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ دیکھو جی، قرآن کا سورۃ بقرہ کا آیات ہے، اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا لعلہم یرشدون۔ اللہ کہے کہ میں ہر ایک کی پکار سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اور شرط یہ ہے کہ آپ میرا بھی سنیں، آپ اپنے رہنماؤں کی نہ سنیں، آپ آپ کے بنائے ہوئے خداؤں کی نہ سنیں، میرا سنیں۔ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا لعلہم یرشدون۔ بات اصل یہ ہے کہ یہ مسجد میں کرتے ہیں، یہ مسجد فرقوں کے ہے،
ایک پر ایک جھنڈا لگا ہے، دوسری پر دوسرا لگا ہے، دوسری پر تیسرا لگا ہے. لہٰذا میں نے جو پہلے کہا کہ اس کی نیت میں اخلاص نہیں ہے، نہیں اصل سے وہ اسلام چاہتے ہیں. اسی وجہ سے یہ لوگ اس کی دعائیں، اگر یہ دعائیں تو میں دیتا ہوں کہ حج میں کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں؟ 40-50 لاکھ ہوتے ہیں. کشمیر کو تو کتنے دعائیں کرتا ہے آزادی کے لیے، لیکن وہ کچھ کیوں آزاد نہ ہوا؟ افغانستان کیوں آزاد نہ ہوا؟ فلسطین کیوں آزاد نہ؟ کس طرح سے فلسطین اسرائیل وہ لوگ ہیں، قرآن نے اس کی ہے کہ یہ دنیا کے کم ترین لوگ ہیں، کمزاد لوگ ہیں. اب یہ کمزاد کس طرح اوپر آ گئی؟ ہمارے اعمال کی وجہ سے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دست گریوان ہیں. اگر ہم یہ چھوڑیں، صرف ایک اسلام پہ آ جائیں، پھر قواعد چھوڑے، یہ جگہوں کی جگہ چھوڑے. اب جگہوں کے پیچھے لگے ہیں، میں دیوبندی ہوں، میں بریلی ہوں، میں پنپیری ہوں، میں پلان ہوں، میرا جماعت اسلامی ہے، میں جمعیت علماء ہوں، میں پے گروپ ہوں، میں سن گروپ ہوں، میں کالی پگڑی والا ہوں. میں یہ چیز ہے اصل کے دشمن، اسلام کی دشمنی، اس کو قرآن نے کلا کہہ دیا ہے. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے نہ بنو. کون سے مشرک؟ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، جس نے دین کو تقسیم کر کے فرقے بن کل اس والد ہر اپنے سے مگن ہے، اپنے سے جڑا ہوا ہے. اب ہے اس نہیں، اگر کوئی سے بات کرتا ہے تو دوسرا نہیں مانتا. لہٰذا ایک مسجد میں ایک نماز ایک دوسرے کے پیچھے نہیں کرتا. لہٰذا یہ آپس میں فرقے ہیں. اس فرقوں سے یہ ان کی سزا ہے. ان کا اثر یہ ہوا کہ آپ فلسطین کل دیکھیں، پاکستان میں یہ گرم ہو جائے گا. جیسے کہ افغانستان میں تھا، کشمیر میں تھا، فلسطین میں تھا، پاکستان کے کیا ہے کیسا بھی یہ حال شروع ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب آخر سوال اور سر جواب چاہتا ہوں. آپ چونکہ دینی اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ جو صورتحال پیدا ہوئے تو تمام دینی یا مذہبی جماعتیں ہیں جتنے، آپ ان کو کیوں اکٹھا کر کے ایک پلیٹ فارم پر نہیں لے آتے؟ دیکھو جناب، شروع سے تقریباً ہمارے پروگرام کا میں اکیلا ہوں. ہمارے پروگرام کا 5-6 سال سے یہی آواز ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. یہ قرآنی دعوت ہمارا ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینہم، ایک کلمے کی طرف آؤ. کلمے میں ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، حلف اٹھایا ہے کہ اللہ کے نظام کے علاوہ دوسرا نہیں مانیں گے، اور اس کا قانون قرآن کی شکل میں موجود ہے. اس کے ساتھ یہ دوسری چیزیں جو اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر یہ شامل کیا ہے. لہذا سب سے بڑا رکاوٹ یہ ہے، آپ پھر بھی ہم دعوت کرتے ہیں، 5-6 سال سے ہم پکار کے آواز دیتے ہیں کہ آؤ بھائی ایک قرآن کے لیے آؤ، ہمارا قرآن ہمارا نظام ہے، اس کے لیے آؤ. لیکن آتے نہیں. اس کی جو کیا ہے مراعات ہے وہ اس کے نہیں ملتے. اس کو جو مفتی کا ڈگری ہے وہ اس کو نہیں ملتا. اس کو جو ولی کا ڈگری ہے وہ اس کو نہیں ملتا. اس کو جو لیڈر کا ڈگری ہے وہ اس کو نہیں ملتا. یہ اس لیے نہیں آتے. لہذا انہوں نے مسلمانوں کو تقسیم کر دیا ہے، اور یہ تقسیم اس کا اندازہ یہ ہے کہ دشمن کے لیے اس کے منہ میں نے لوگوں کو ڈال دیا ہے. کس نے ڈال دیا ہے؟ یہ پیشواؤں نے ڈال دیا ہے. میرے تقریر میں آپ سنیں کہ 3 لوگ ہیں، جاگیردار، سرمایہ دار اور تیسرا پیشوا. یہ جاگیردار، سرمایہ دار اور پیشوا، یہ 3 لوگوں نے ساری دنیا کو جکڑ کر کے اپنے غلام بنایا ہے. لہٰذا یہ تو چودراہٹ نہیں چھوڑتے، اس لیے کس طرح یہ اکٹھے ہو جائیں گے. بہت زیادہ شکریہ ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ اس پہ تفصیلی پروگرام کریں گے. ناظرین، یہ تھا ڈاکٹر صاحب اور آپ نے ان کا نظریہ، ان کے خیالات سنے. اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی کمنٹ ہو، تو آپ ہمیں یوٹیوب چینل پہ کمنٹ کے شکل میں دے سکتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں وہی پوائنٹ اٹھا کر آپ کو جواب دیں گے. اجازت چاہیے. اللہ حافظ.